لا ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار دو عالم ان تمامی حضرات کی حفاظت فرمائے جو ذکر محمد اور آل محمد کر رہے ہیں اور اس ذکر میں آ رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اس جلوس میں شریک ہو رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اس جلوس میں جن جن لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے تعاون پیش کیا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً بانیان مجلس کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ رات رات بھر جاگنا مشکل ہے، لیکن یہ جو جاگتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر کسی کی قسمت میں نہ جاگنا ہے اور نہ ہر کسی کی قسمت میں ذکر ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں. مجلس کا آغاز تو تبھی ہو جاتا ہے کہ جب سوزخانی کا آغاز ہوتا ہے، اور میری ہمیشہ یہ عادت ہے کہ میں چاہتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ صاحب جب پیشخوانی ختم ہو جائے تو آپ مجھے بلائیے گا، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ شروع سے یہ اپنا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی سوزخانی ہوتی ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سوزخانی کے وقت سے ہی وہاں پہ جا کے بیٹھیں تاکہ ہمیں سننے کا ثواب ملے. سنانے کا تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن ہمیں سننے کا بھی ثواب ملے. اور اس سے بہت ساری، چونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہی لوگوں سے ہم نے بولنا سیکھا ہے اور انہی لوگوں کے درمیان میں بول رہے ہیں، اور نہ مجھے اس کا ملال ہے کہ صاحب جو باہر والے ہیں وہ اندر آ جائیں یا جو مجمع ہے وہ آ جائے. چونکہ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، جو حسین کے آنے سے نہیں آئیں گے مولانا کی کوئی اہمیت تھوڑی ہے. ذکر حسین کی سب سے بڑی عظمت ہے. مولانا کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی مولانا ہماری کیا ہے بھئی؟ ہماری بھی حیثیت اسی ذکر کی وجہ سے تو ہے. اگر آپ ہماری عزت کر رہے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں. آج اگر ہمیں آپ داد و تحسین دے رہے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے دے رہے ہیں. لیکن ہمارا کہنا یہی ہے کہ آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں کھڑے عزادار ہیں. آپ چونکہ گھر سے آئے ہی ذکر کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ خاطر. بہت سارے لوگ جو جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں صاحب جو مجلس میں نہیں آئے وہ عزادار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ارے یہ جب جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ عزادار ہے. جب ماں عزادار ہے، باپ عزادار ہے، کیوں نہیں عزادار ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی نہیں بیٹھ پاتا تو کھڑے ہو کے سن لے. جیسے نماز کے لیے حکم ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اس ذکر میں تو یہ بھی شرط نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے. اس ذکر میں تو یہ شرط بھی نہیں ہے، چاہے جدھر آپ کا رخ ہو، چونکہ جدھر بھی رخ ہوگا آپ حق پہ ہوں گے. جدھر بھی رخ ہوگا. اندر آ جائیے تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں. ذرا پیچھے والے تھوڑا سا آ رہے ہیں تو بس آپ ہی لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا اور قریب آ جائیے تاکہ میں اپنی بات، اور مطمئن رہیے میں زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں، چونکہ آپ مجھے معلوم ہے دور دراز سے انجمنیں آئی ہیں. ہمارا یہ قدیمی وسطی انجمن یادگار حسینی نوگامہ سادات سے تشریف لائی اتنی دور سے، یا کمال گڑھ سے انجمن آئی ہے.
یا جو گھوسی کی انجمنیں آئی ہیں. میں بس آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا، چونکہ میں ہر بار آپ مجھے سنتے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں. اور کمال یہ ہے کہ آج جو آپ نے اشعار پڑھے تو ان سب چیزوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے اشعار پڑھے ان سب چیزوں سے، جو ابھی اتحاد کی بات ہو رہی تھی، تو دنیا کیا جانے اتحاد کیا ہے. یہ تو ماتمی دستے بتاتے ہیں کہ اتحاد کیا ہے. دنیا کیا بتائے کہ اتحاد کیا ہے. یہ تو مرثیہ بتاتا ہے کہ اتحاد کیا ہے، نوحہ بتاتا ہے اتحاد کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اتحاد کے لیے خالی زبانوں کی ضرورت نہیں ہے، پاک آگوش کی ضرورت ہے، پاک تربیت کی ضرورت ہے، پاک خاندان کی ضرورت ہے، پاک نسلوں کی ضرورت ہے. اور اتحاد جبھی ہوگا جب خدا کو خدا مانا جائے، نبی کو نبی مانا جائے، علی کو علی مانا جائے، حسین کو حسین مانا جائے، حق کو حق مانا جائے، باطل کو باطل مانا جائے. اتحاد کب ہوگا؟ جب سورج کو سورج کہا جائے، چاند کو چاند کہا جائے، زمین کو زمین کہا جائے، ستاروں کو ستارہ کہا جائے، دریا کو دریا کہا جائے، شجر کو شجر کہا جائے، حجر کو حجر کہا جائے، انسان کو انسان کہا جائے، جنات کو جنات کہا جائے. لیکن اللہ جس کو کہے کہ جو کائنات جیسا نہیں ہے اور مسلمان کہے ہم جیسا ہے. دیکھیے، میں درمیان میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اس لیے کیا کہ لوگوں کا الزام ہمارے اوپر یہ ہے کہ یہ لوگ مصطفیٰ کو نہیں مانتے. یہ ہے نا سب کا الزام. جبکہ وہ جانتے ہیں ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ابو طالب کے بارے میں جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ابو طالب کے بارے میں جانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہم مصطفیٰ کو نہیں مانتے تو فرش ازاں نہیں بچھاتے، اگر مصطفیٰ کو نہیں مانتے تو ہم ماتم نہیں کرتے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے تو تعزیہ نہیں نکالتے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے تو علم نہیں نکالتے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے انجمنیں نہیں بناتے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے یہ ممبر نہیں بناتے، اس ممبر پہ نہیں آتے. چونکہ زمانے کو پتا ہے ممبر بنانے والے مصطفیٰ ہیں، ممبر پہ لانے والے مصطفیٰ ہیں. ممبر کس نے بنایا ہے؟ یہ ممبر کس نے بنایا ہے؟ مصطفیٰ نے بنایا. کس کس کے لے کے بنایا؟ آپ نے کہا نہیں بگاڑ دیا. علی کے لیے بنایا تھا اور اس کے بعد بگاڑ دیا تاکہ کوئی گھر آ کے یہ نہ کہہ سکے بعد میں ہم بھی بیٹھ گئے تھے. کہا سب کی جگہ پہ علی کو بیٹھنے کا حق ہے، علی کی جگہ پہ کسی کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ممبر بنا تو یہ ممبر ہے. خدا کا شکر ہے جو آج ہمارے ہاں بھی بہت سے دبی زبان میں کہتے ہیں اتنی مجلسوں سے کیا ہوگا، اتنی عزاداری سے کیا ہوگا، اتنا ماتم کرنے سے کیا ہوگا. یہ تو آپ کو اس دن احساس ہوگا جس دن انجمن کے بیچ دستے میں آپ کھڑے ہو کے ماتم کریے. دیکھیے، آپ مولانا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کو اے سی سے بلایا جاتا ہے، اے سی سے بھیجا جاتا ہے، موٹا لفافہ دیا جاتا ہے، اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے. کبھی ان انجمن کے دستے سے بھی تو پوچھئے انہیں کاہے سے بلایا جاتا ہے، کاہے سے بھیجا جاتا ہے، کیا ان کو دیا جاتا ہے؟ وہ سب حسین کی محبت میں آتے ہیں، سب حسین کی محبت میں آتے ہیں. نہ کبھی کھانے کی شکایت، نہ کبھی پانی کی شکایت، نہ کبھی خاطر کی شکایت. اور یہ یاد رکھیے گا، آپ جو کہہ رہے ہیں اتنی مجلسیں، یہ مجلسوں ہی کا تو نتیجہ ہے جو کربلا میں کروڑوں میں پہنچ گئے. یہ مجلسوں ہی کا تو نتیجہ ہے جو کربلا میں کروڑوں میں آپ جا رہے ہیں. عجیب دنیا ہے. آپ کی پہچان کاہے سے ہے؟ ان مجلسوں سے ہے. آپ کی پہچان کاہے سے ہے؟ ان نوحوں سے ہے. اور خدا کی قسم ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے یہ. آپ کس گھر میں رہیں گے آپ کو اختیار ہے، کس مکان میں رہیں گے آپ کو اختیار ہے، کاروبار کیا کریں گے آپ کو اختیار ہے، کھانا کیسے کھائیں گے آپ کو اختیار ہے، گاڑی کیسے خریدیں گے آپ کو اختیار ہے، کیسے کاروبار کریں گے آپ کو اختیار ہے. سارے اختیار آپ کو ہیں. کس گھر میں پیدا ہوں گے؟ دیکھیں، بزرگوں کا مجمع ہے. کس گھر میں پیدا ہوں گے یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کا باپ کون ہوگا آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کی ماں کون ہوگی آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کا بھائی کون ہوگا آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کا چچا کون ہوگا آپ کو اختیار نہیں ہے. کون سی وہ نیکیاں تھی جو اللہ نے ہمارے لیے ایسے گھر کا انتخاب کیا کہ ہمارا باپ بھی حسینی، ماں بھی حسینی، بھائی بھی حسینی.
یہ کیا چھوٹی بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ باپ حسینی مل گیا، ماں حسینی مل گئی، بھائی حسینی مل گیا، چچا حسینی مل گیا، پورا معاشرہ حسینی مل گیا؟ اور جہاں حسین ہوں گے وہیں تو اللہ ہے، جہاں حسین ہیں گے۔ اب آئیے میں سرکار مصطفیٰ کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کو کہہ دوں۔ ان مجلسوں سے میں نے کئی مجلسوں میں یہ بات کہی ہے، کیونکہ کیمرے چل رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ کیمرے بھی عزادار ہیں اور کیمرے والے بھی عزادار ہیں۔ یہ دیکھیے کمال دیکھیے، کیمرہ بھی عزادار ہے، کیمرے والے بھی عزادار ہیں، کمال یہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اس ذکر میں آتے ہیں تو کم از کم بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ یہ جو انجمنیں آئیں، ان انجمنوں سے ہمارا کیا فائدہ ہوا، ماتم سے کیا فائدہ ہوا، نوحے سے کیا فائدہ ہوا، مجلس سے کیا فائدہ ہوا، علم اٹھانے سے کیا فائدہ ہوا، ذوالجناح نکالنے سے کیا فائدہ ہوا، تابوت نکالنے سے کیا فائدہ ہوا۔ ان سے وہ فائدہ ہوا جو یہاں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی، صراط میں بھی، وہاں بھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسا؟ ان کی وجہ سے عقیدہ توحید بھی ہمیں صحیح ملا، عقیدہ رسالت بھی صحیح ملا، عقیدہ ولایت بھی صحیح ملا۔ اور یہ یاد ہے کہ پوری دنیا میں ڈھونڈ کے لائیے گا، کسی مجلس والے نے، ماتم والے نے، نوحے والے نے، تعزیے والے نے، علم والے نے، جلوس والے نے آج تک یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا نبی ہم جیسے۔ یاد رکھیے گا، آج تک کوئی ماتم والا، نوحے والا، علم والا یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا نبی ہم جیسے۔ حج کرنے والا، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا، قرآن کا حافظ کہتا ہوا آپ کو ملے گا کہ نبی ہم جیسے۔ اب یہ بتائیے اس عزاداری نے ہمیں نقصان کیا پہنچایا، اس کے قرآن نے اسے فائدہ کیا پہنچایا؟ اس کے قرآن نے اسے فائدہ کیا پہنچایا؟ عزاداری سے زمانے کا نقصان کیا ہوا؟ اس عزاداری سے ہمارے تو عقیدے ماں کیا وہ اس سے، لیکن ہزاروں مسلمانوں کے عقیدے بچے ہیں عزاداری کی وجہ سے۔ ہم یہاں سے بیان کرتے وہ جا کے دلیل دیتے، ان کے پاس تو کچھ اپنا ہی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں معاذ اللہ خاتم بدہن نبی ہم جیسے، اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے۔ عیسیٰ کو کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو نہیں مانتے؟ سب مانتے، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا وہ مانتے ہیں، جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے۔ بس مسلمانوں کا ہم پہ اعتراض ہے، یہ مصطفیٰ کو نہیں مانتے تو ہم ویسا نہیں مانتے ہیں جیسا آپ مانتے ہیں۔ آپ کیسا مانتے ہیں؟ نبی ہم جیسے۔ حضور پڑھنا نہیں جانتے، حضور لکھنا نہیں جانتے، 40 سال کے بعد نبی بنے، علم غیب حضور کے پاس نہیں تھا، راستے میں بھٹک جاتے تھے، محراب میں بھول جاتے تھے۔ یہ سارے، یہ گیتا پڑھنے والوں نے نہیں کہا، قرآن پڑھنے والوں نے کہا ہے، حج کرنے والوں نے کہا ہے، یہ کرسچین نے نہیں کہا، یہودیوں نے نہیں کہا، یہ ان مسلمانوں نے کہا ہے جو کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، قرآن بھی مصطفیٰ کا لائے ہوا پڑھتے ہیں، نماز بھی مصطفیٰ کی لائی ہوئی پڑھتے ہیں، حج بھی مصطفیٰ کا بتایا ہوا پڑھ کے کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اب ان سب چیزوں سے کون بچائے گا؟ ایک گھرانہ ہے، وہ بتائے گا آپ کو۔ آئیے تاریخ میں سرکار مدینہ جب آئے ہیں اس وقت کے حالات کیا تھے؟ شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے، بیٹیوں کو دفن کرنے پہ فخر کر رہے ہیں، کسی کا کوئی احترام نہیں ہے، دشمنیوں کا یہ عالم ہے۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والے دشمن، جناب عزیز کو اللہ کا بیٹا ماننے والے دشمن، سود خور دشمن، زناکار دشمن، شرابی دشمن، سب دشمن۔ لیکن ان تمام دشمنوں سے بڑے 3 دشمن تھے، بس میں اپنی جگہ پہ آپ کو لے کے آ گیا۔ ان 3 دشمن، ان سب دشمنوں سے بڑے 3 دشمن تھے، اور تینوں ابو تھے۔ 3 دشمن تھے اور تینوں ابو تھے، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان۔ شاید کسی لائق ہو جائے۔ ان تمام دشمنوں سے بڑے 3 دشمن تھے، تینوں ابو تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان۔ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے ابو طالب نہیں ہوتا تو کلمہ بچتا ہی کہاں سے جو تم پڑھتے؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نہیں ہوتے کلمہ بچتا ہی کہاں سے؟ یہ یاد رکھیے گا، تینوں ابو مل کے کلمے کو مٹانا چاہ رہے تھے، واحد اکیلا ابو تھا۔ شاید میں بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ تینوں ابو مل کے اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے، ایک اکیلا ابو تھا
جو بچا رہا تھا. کیا نتیجہ ہوا؟ وہ تینوں مٹ گئے. اب وجہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں یہ کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کسی کو بچانے کی وجہ سے، کسی کو بچانے کی وجہ سے. عجیب دنیا ہے. جب دیکھا نہیں مٹا پائے، نہیں وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آ گئے تھے. وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے تو وہ تو مومن ہو جائے. جو نبی کو مٹانے پہ تلا وہ تو مومن ہو جائے. جو نبی کو بچا رہا ہے وہ کافر ہو جائے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ٹھیک ہے، سارا سب کچھ پتا ہے سب کو، زمانے کو. اچھا ٹھیک ہے، یہ سب جانتے، اللہ نہیں جانتا تھا کہاں بھیج رہا ہوں. دودھ کتنا ہی اچھا ہو، اگر برتن خراب ہے نا تو چائے بھی نہیں پی پاؤ گے. اگر برتن خراب ہے تو یہی وجہ ہے. مصطفیٰ کل بھی اچھے تھے، آج بھی اچھے ہیں، ہمیشہ اچھا رہے گا. لیکن یہ دماغ کا برتن جب تک تمہارا گندا رہے گا بغض علی کے کیڑے سے، جب تک علی کے بغض سے یہ گندا رہے گا کچھ آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اب آئیے ہم اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ حضور پڑھنا نہیں جانتے، حضور لکھنا نہیں جانتے. وجہ یہ ہے کہ علی کو چھوڑا ہے، اور علی کو چھوڑ کے آپ کو مصطفیٰ نظر ہی نہیں آئیں گے کہ لکھنا جانتے ہیں کہ پڑھنا جانتے ہیں. اور جب آپ علی کو مانیں گے تو آتے ہی کعبے میں رسول پہنچیں گے، آغوش میں علی کو لیں گے. علی توریت سنائیں گے، زبور سنائیں گے، انجیل سنائیں گے، قرآن سنائیں گے. علی توریت، زبور، انجیل، قرآن نہیں سنا رہے، زمانے کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا نبی توریت کا بھی حافظ ہے، انجیل کا بھی حافظ ہے، قرآن کا بھی حافظ ہے. تو یہ علی سنا نہیں رہے، زمانے کو بتا رہے ہیں میرا نبی توریت کا بھی حافظ ہے، زبور کا بھی حافظ ہے، انجیل کا بھی حافظ ہے، قرآن کا بھی حافظ ہے. اب یہ بات ہو گئی تھے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھیں اتحاد کے لیے ضروری ہے ممبر سے ایسی باتیں پڑھی جائیں کہ جس سے، اب یہ ایسی باتیں پڑھیں گے 40 سال کے بعد نبی بنے. ہماری بات پہ کیا یقین کر لیں گے جب خود رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے ہیں. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میرے حبیب کہ میں پہچانا جاؤں. ارے جب وہ اللہ ہو کے بغیر ان کے نہیں پہچانا گیا. ملا جی بغیر ان کے جا رہے ہیں، کہاں سے پہچانے جائیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں آئیں کہ حضور لکھنا نہیں جانتے، حضور پڑھنا نہیں جانتے، 40 سال کے بعد نبی بنے، علم غیب نہیں جانتے تھے. اور حضور فرما رہا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ دروازے کی عداوت ہے جو یہ کہتے حضور پڑھنا نہیں جانتے، حضور لکھنا نہیں جانتے. حضور نے جو کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، یہ محمد کی عداوت ہے جو علم غیب نہیں رکھتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، صاحب فہم کا مجمع ہے. آپ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا. سرکار نے اپنی حیات میں یہ کہا تھا کہ کوئی میری شریک حیات کہیں سے گزرے گی، کوئی بھونکے گا. سرکار نے اپنی حیات میں کہا تھا کہ کوئی میری شریک حیات کہیں سے گزرے گی، کوئی بھونکے گا، اپنی حیثیت سے زیادہ بھونکے. تبھی پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے. مسلمان کہتا نا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کو علم غیب نہیں تھا. اما جن کے لیے کہا تھا یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جن کے لیے کہا تھا یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ بھونک کے بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو نبی کی زبان پہ ایک نجس جانور کو اتنا صداقت پہ یقین ہے کہ وہ بھونک کے بتا رہا ہے نبی کو کل بھی علم غیب تھا، آج بھی ہے. آئیے میں ایک اور دوسرا واقعہ آپ کو سنا دوں. ہارون رشید شکار کے لیے گیا، ہرن وہاں پہنچ گئے، وہ یہاں رک گئے، اور جب بعد میں پوچھا گیا تو کہ یہاں علی سو رہے ہیں. انہیں پتا ہے علی سو رہے ہیں، اب مسلمان کو نہیں پتا. انہیں پتا ہے
تو پتہ چلا اگر اتنے بھی نجس ہو جاؤ گے تب بھی پہچان لو گے، لیکن اس سے بھی زیادہ گر گئے۔ اب آئیے اتحاد والی بات۔ اتحاد کے لیے طہارت شرط ہے، اور یہ بتایا، پیغام دیا ہمیں شہد کی مکھی نے۔ اتحاد کے لیے یہ پیغام دیا شہد کی مکھی میں۔ مکھی دو طریقے سے ہیں، ایک یہاں اڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور ایک وہ جو چھتے والی ہیں۔ ان میں 10 میں بھی اتحاد نہیں ہے، وہاں لاکھوں میں اتحاد ہے۔ ان میں 10 میں اتحاد نہیں ہے، ان میں لاکھوں میں اتحاد ہے۔ انہیں جو چاہتا ہے مسل دیتا ہے، انہیں ہر کوئی نہیں مسل سکتا۔ اللہ کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جہاں چاہتی وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ گندے نالے پہ بیٹھ جائیں، گندے زخم پہ بیٹھ جائیں، گندگی پہ بیٹھ جائیں، لیکن کسی بھی شہد کی مکھی کو کبھی گندگی پہ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اما گندگی تو بہت دور کی چیز ہے، چائنا کے پھول کتنے حسین ہو، لیکن شہد کی مکھی اس پہ بیٹھے گی نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ کا بنایا ہوا اور ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا اور ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہے۔ وہ پھول کے دامن پہ بیٹھتی ہے، اور اس پھول پہ جس سے خوشبو آتی ہے، بدبو والی پہ نہیں۔ اور پھر وہاں پہ ایک سردار چیک کرتا ہے، جو آتی ہیں جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کا گلا کاٹ کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ تم غیر کے دامن پہ بیٹھے کیسے؟ غیر کے دامن پہ بیٹھے کیسے؟ اسی لیے اس کے شہد میں شفا رکھی ہے، اللہ نے وہی نازل کی ہے، اور اس میں شہد میں شفا رکھی ہے، اور کہا بلند جگہوں پہ لگاؤ۔ تو دنیا کے مسلمان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اتحاد جبھی ہوگا جب نبی کی طہارت باقی ہوگی، ورنہ آپ قرآن پڑھتے رہیے، خود سرکار نے فرمایا ہے یہ قرآن کبھی کبھی اپنے قاریوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں؟ کہا جو قرآن پڑھتے ہیں، آیت تو پڑھتے ہیں لیکن اس آیت پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن پڑھتے ہیں، آیت تو پڑھتے ہیں لیکن اس آیت پہ عمل نہیں کرتے۔ مثلا کسی نے آیت پڑھی اقیموا الصلاۃ، تو جب تک نماز نہیں پڑھے گا اور یہ آیت جب تک پڑھتا رہے گا قرآن اس پہ لعنت بھیجتا رہے گا۔ جب تک آیت پڑھے گا نماز نہیں پڑھے گا قرآن لعنت بھیجتا رہے گا۔ قرآن میں اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ جب تک نبی کو جاہل سمجھتا رہے گا، یہ آیت جب تک پڑھتا رہے گا، نبی کو جاہل سمجھتا رہے گا، جب تک یہ آیت پڑھتا رہے گا قرآن اس پہ لعنت بھیجتا رہے گا۔ قرآن نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب تک اہل بیت سے مودت نہیں کرے گا، جب تک یہ آیت پڑھتا رہے گا قرآن اس پہ لعنت بھیجتا رہے گا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب پہنچا دو وہ پیغام جو تمہارے رب کی جانب سے نازل ہو چکا۔ جب تک علی کو مولا نہیں مانے گا، یہ آیت جب تک پڑھتا رہے گا قرآن اس پہ لعنت بھیجتا رہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب تک یہ آیت پڑھتا رہے گا قرآن اس پہ لعنت بھیجتا رہے گا۔ قرآن نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تک سچوں کو جھٹلاتا رہے گا، جب تک سچوں کو جھٹلاتا رہے گا، یہ قرآن کی آیت اس پہ لعنت بھیجتی رہے گی۔ خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا، محافظ قرآن بھی دیا، قرآن لانے والا بھی دیا، قرآن بچانے والا بھی دیا۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پڑھنا نہیں جانتے، ارے جس نبی کا نواسا نوک نیزہ سے قرآن پڑھتا ہوا جائے، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ساری چیزیں ابو طالب کی دعوت میں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا، بس ایک بڑا آسان سادہ گفتگو میں بچوں کے لیے پیغام ہے، جو کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں، ایک نکاح، ایک نماز جنازہ۔ کہیں بھی رہیے گا، مریے گا تو پڑھائے گا اسی مذہب کا مولوی جس کا مذہب ہے۔ نکاح کہیں بھی کریے گا پڑھائے گا وہی مولوی جو پڑھنے والے کا مذہب ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک نکاح، ایک نماز جنازہ۔ جس کا جو مذہب ہوتا ہے اسی مذہب کا مولوی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، شریک سب ہو جاتے ہیں، لیکن پڑھانے کا اختیار اسی کو ہے جس کے مذہب کا آدمی ہے۔ اب طے کر کے بتائیے نبی کا نکاح کس نے پڑھا، ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ اور ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ سورہ توبہ، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ۔ میرے حبیب، ان منافقوں کو تمہارا اللہ جانتا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، اگر یہ مر جائیں تو نہ تو ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہونا، نہ ان کو دفن کرنا۔ ارے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر منافق و کافر مر جائے تو نہ نماز جنازہ پڑھانا نہ دفن کرنا۔ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ تھا جس کی نماز بھی نبی نے پڑھائی، قبر میں بھی نبی نے اتارا، غسل بھی نبی نے دیا۔ اب یہ آیت ہے نا سرکار، یہ آیت تو اللہ کہہ رہا ہے، تو آپ جانے سے پہلے ہمیں بتا تو دیتے یہ جنازہ منافق کا ہے، یہ جنازہ کافر کا ہے۔ نبی نے کہا میں غدیر میں جسے مولا بنا کے جا رہا ہوں نا، میں تو نہیں بتاؤں گا، یہ بتائے گا، میں جس کو غدیر میں مولا بنا کے جا رہا ہوں۔ نبی کے بعد جس جس منافق کا انتقال ہوا، نہ علی دفن میں شریک، نہ جنازے میں شریک۔ نبی کے بعد جس جس کا انتقال ہوا، علی نہ جنازے میں شریک، نہ علی نماز میں شریک، نہ علی دفن میں شریک۔ اما گلی میں انتقال ہوا تو علی شریک نہیں ہوئے، وہاں مدائن میں انتقال ہوا، علی پہنچ گئے، یہ جا کے بتایا جو منافق تھے ان کا جنازہ چھوڑ دیا، جو مومن تھا۔ مردہ آباد۔ جو جو مومن تھا، ہر منافق کا جنازہ علی نے چھوڑ دیا۔ ہمیں نہیں معلوم کس کا چھوڑا، لیکن مومن علی کو دیکھتے ہی اٹھ رہے ہیں، لیٹ جاؤ۔ پتا چلا موت کسے کہتے ہیں، زندگی کیسے کسے کہتے ہیں؟ جو بغض ابو طالب اور بغض علی جس کے دل میں ہے وہ زندہ رہ کے بھی مر جاتا ہے، اور جن کے دل میں محبت ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں سرکار مدینہ نے بتائی ہیں۔ آج ابھی دیکھیے نعرہ لگاتے ہیں ہم، زمانہ کیوں جلتا ہے؟ چونکہ زمانے نے مردوں کو مانا ہے، آپ نے زندوں کو مانا ہے۔ آپ نعرہ بھی زندہ کا لگاتے ہیں، کلمہ بھی زندہ کا پڑھتے ہیں، ماتم بھی زندہ کا کرتے ہیں، نوحہ بھی زندہ کا پڑھتے ہیں۔ آپ نے سب کو ان کو مانا ہے جن کو ہم نے زندہ مانا ہے۔ اب دنیا ان مردوں کے چکر میں پلی ہے جو خود اپنی حیات میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، وہ کہہ دے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم ان کے غلام ہیں، وہ کہہ دے کافی ہے۔ اب اس ذکر کا ایک کمال یہ ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہے آپ بیٹھے ہوئے، ذکر ایک ہے، تاثیر دو ہے، کسی کو جلا دیتا ہے اور کسی کو ہنسا دیتا ہے۔ ذکر ایک ہی ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لائٹ چل رہی ہے، اس کا تار اگر ہیٹر میں جائے، دیکھیے اتنی دیر سے آپ نے ساری محنت مجھ سے کروائی اور میں کہیں پہ رکا نہیں، اگر اس کا ایک تار ہیٹر میں جائے تو کیا ہوگا؟ جلائے گا، اور ایک تار اے سی میں جائے، جو ہیٹر میں گیا ہے وہاں سے آگ نکلے گی، اور جو اے سی میں گیا ہے وہاں سے برف نکلے گا۔ کام ایک ہی ہے، نام ایک ہی ہے، لائٹ ایک ہی ہے، تاثیر دو ہیں، کہیں جلا رہی ہے، کہیں ٹھنڈا کر رہی ہے، کہیں جلا رہی ہے، کہیں ٹھنڈا کر رہی ہے۔ بس علی کے ذکر کا بھی کمال یہ ہے، مومن کے کان میں جاتا ہے، دل کو ٹھنڈا کرتا ہے، منافق کو جلا دیتا ہے۔ مومن کے کان تک صدا جاتی ہے تو مومن سکون ملتا ہے، اور جب منافق کے کان تک جاتی ہے تو وہ جل جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جل رہا ہے، ہمیں جل رہا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جلن کو کم کریں، ہمیں جس کو اللہ ہی نے جلایا ہو۔ ابھی آپ نے شعر پڑھے، جس کی قسمت میں لکھ گیا ہو جہنم، جس کو اللہ ہی نے جلایا ہو، تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ بھئی اللہ نے ہمیں ایک سیرت دے دی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سرکار مدینہ نے کچھ نہیں کہا، ارے حضور نے جو کہا وہ تو آپ بھی نہیں کہہ سکتے، حضور نے چھوڑا کہاں پہ ہے؟ لیکن ہوا کہ آج جو ساری چیزیں ہیں
ان مجلسوں کے ذریعے تو ہمارا عقیدہ صاف ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا فلاں ہوتا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے۔ تو کچھ نبی والی صفت تو ہو، حضور بتا کے جائیے نبی والی صفت کچھ ہو ان کے اندر۔ اب صفت کچھ نہیں پتا، لیکن جب ہم علی کی صفت بتا رہے ہیں، دیکھیے علی کی عداوت میں گڑی گئی کہ میرے بعد کوئی ہوتا نبی تو فلاں ہوتے، اور نبی تو بستر پہ دکھا کے جا رہے ہیں یہ نبی ہے۔ دیکھیے پوری مجلس آپ نے بڑی خاموشی سے سنی ہے میری، نبی بستر پہ لٹا کے جا رہے ہیں، نبی نہیں کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے۔ رات بھر جاگنے والا کافر کہہ رہا ہے نبی سو رہے ہیں۔ ارے جس کا سونا نبی ہو، رات بھر جاگنے والا کافر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ نبی۔ آج جو ہمارے یہاں دبی آواز میں لوگ کہتے ہیں خندق نہ پڑا جائے، خیبر نہ پڑا جائے، احد نہ پڑا جائے، ایسا لگتا ہے جیسے انہی کے بزرگ ہارے ہیں اس میں۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے۔ جو لوگ کہتے ہیں خیبر نہ پڑا جائے، خندق نہ پڑا جائے، بدر نہ پڑا جائے، احد نہ پڑا جائے، ایسا لگ رہا ہے یہی ہار کے آئے ہیں، یہی ہار کے آئے ہیں۔ یہ ان کی وجہ تھوڑی ہے، ایک کپ چائے کا خطرہ ہے، ایک کپ چائے کا خطرہ ہے۔ وہ جا کے پوچھیں گے ارے بھائی آپ کے گھر پہ مجلس ہوئی تھی، مولانا نے بدر پڑھ دیا، احد پڑھ دیا، اما آپ اپنی چائے بچا رہے ہیں، ہم تو اپنی نجات بچا رہے ہیں۔ قبر میں علی آئیں گے، صراط میں علی آئیں گے، حشر میں علی آئیں گے۔ چائے کا خطرہ ہے، انہیں چائے کا خطرہ، ہماری چائے نہ چلی جائے۔ پھر وہ کہیں نہیں نہیں ان سب چیزوں سے عزاداری خطرے میں ہے۔ عزاداری آپ کے باپ کی ہے، عزاداری خطرے میں ہے، عزاداری آپ کے باپ کی ہے۔ جو عزاداری خطرے میں ہوگی، عزاداری کا وارث بیٹھا ہوا نہیں، خالی بیٹھا ہوا، خالی تسبیح تھوڑی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تلوار بھی تو ہے جو بدر میں چلی تھی، احد میں چلی تھی، صفین میں چلی تھی، تنہا تھوڑی ہے۔ اس قوم کے اگر رہبر کا قلم چل جائے تو دنیا کہیں منہ نہ دکھا پائے، اور جب تلوار چلے گی، خالی قلم چل جائے تو مر جائیں اور تلوار چلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ بدر، احد، خندق یہ جنگیں نہیں ہیں، اس میں نبی نے بتایا میرا وارث کون ہے۔ یہ ذوالعشیرہ کا مرحلہ، یہ بدر کا مرحلہ، یہ احد کا مرحلہ، یہ خیبر کا مرحلہ، یہ خندق کا مرحلہ، یہ جنگیں نہیں ہیں، نبی کی وراثت کی پہچان ہے جو نبی بتا کے جا رہے ہیں۔ بھائی ذوالعشیرہ میں نبی نے کیا کہا تھا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بوڑھے خاموش رہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ارے ان بوڑھوں کو شرم کرنا چاہیے تھے جن کے ہوتے ہوئے چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے۔ ان بوڑھوں کو شرم کرانا چاہیے تھی جن کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نصرت کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اب پھر اگر غدیر میں اعلان کر دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ چلیے آ جائیے، بدر ہے، کون آیا تھا؟ بدر میں 2 ابو آئے تھے، ایک ابو گھر میں تھا۔ بدر میں 2 ابو آئے تھے، ایک ابو گھر میں تھا۔ علی نے 35 کو مارا، اس میں سے ایک ابو بھی مارا گیا۔ لوگ کہتے ہیں علی کی تلوار کا یہ کمال ہے، دوسرا خبر سن کے مر گیا تھا۔ علی کی شجاعت یہ نہیں ہے کہ گلے کاٹتی ہے، دشمن اگر تلوار کی خبر سن لیتا تو گھر میں بیٹھ کے مر جاتا ہے۔ یہ علی کی فضیلت کا کمال ہے۔ بدر میں سب مارے گئے تھے، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چلیے آ جائیے ایک چھوٹی سی اور جنگ سنیے۔ خندق کھودا گیا تھا، کبھی سرکار مدینہ کے لبھائے مبارک پہ ایسے فقرے نہیں آئے۔ کون ہے جو اس بھونکنے والے کے مقابل میں جائے؟ کبھی نہیں آئے۔ طہارت والی زبان، صداقت والی زبان، جس سے قرآن سنا، حدیث سنا، کہہ رہے کون ہے اس کے مقابل پہ جائے؟ سرکار بتا رہے کون ہے جو بھونکنے والے کے مقابل پہ جائے؟ اتنا گھٹا دیا، اتنا گھٹا دیا اس کا قد، نگاہ رسالت میں قد اتنا گھٹا ہوا ہے، اور صحابہ کہہ رہے یہ اتنا بڑا بہادر ہے کہ ایک مرتبہ تنہا اس کا مقابلہ۔ نگاہ رسالت اس کا قد گھٹا رہی ہے، یہ بڑھا رہے ہیں۔ اگر بغض علی کا جالا نہ ہوتا تو سمجھتے کہ بہادر ادھر ہے یا ادھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے۔ پھر اس نے بھی للکارا کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو غازی کہلاؤ گے، مر گئے
تو شہید کہلاؤ گے۔ اب پہچانا، نہ ان کا تعلق غازی سے ہے نہ ان کا تعلق شہید سے ہے، اس لیے کہتے زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جب مرے ہی نہیں ہو شہادت کے درجے پہ تو ماتم کیا خاک کرو گے؟ ماتم کیا خاک کرو گے؟ ہمیں ثبوت کے طور پہ ایک جملہ تو ملتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ارے یہ خود سوچ لو، ہلاک ہونے والا افضل ہے یا جو ہلاکت سے بچا رہا ہے؟ خندق ہے نا، تو پھر کیا ہوا؟ اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہاں لا کے رسول اللہ نے مروا دیا، اچھے خاصے ہمارے گھر میں تھے اور وہاں بیوی اور بچوں کے ساتھ میں تھے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری باتیں سب محفوظ ہیں۔ بار بار اٹھ رہے، مولا علی اٹھے، بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ نبی نے بلایا، سینے سے لگایا، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا۔ جو لوگ کہتے خندق نہ پڑا کرو، اپنی ردا علی کے دوش پہ ڈالی، علی کو سینے سے لگایا، علی کا ماتھا چوما اور بھیج کے ایک سند دی۔ آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے، آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے۔ تو اس بات سے یہ طے ہو گیا، جہاں ایمان ہوگا وہاں اتحاد ہوگا، جہاں کفر ہوگا وہاں قلبی اختلاف تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ بتائیے، مجمع تو وہی تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ رسول اللہ، یہ میرے پرنسپل اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا مظاہر علی صاحب کے جملے، میرے جملے نہیں ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا رسول اللہ علی کا سر بڑا ہے امامہ چھوٹا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی دوش بڑی ہے، آپ کی ردا بڑی ہے، علی کے دوش چھوٹے ہیں۔ لیکن منظر یہ دیکھا، جو سر مصطفیٰ کا تھا وہی سر علی کا تھا، جو دوش مصطفیٰ کا تھا وہی دوش علی کا تھا، یعنی ردا بھی صحیح آ گئی، امامہ بھی صحیح آ گیا۔ اب جملہ کہنے کو جی جاتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ علی والے ہو کے اس جملے کو کیسے سنیں گے؟ ارے جس کی قسمت میں امامہ بھی آ جائے، ردا بھی آ جائے، بستر بھی آ جائے، جس کی قسمت میں امامہ بھی آ جائے، ردا بھی آ جائے، بستر بھی آ جائے، کعبہ بھی آ جائے، مصطفیٰ کی آغوش بھی آ جائے، ابو طالب جیسا باپ بھی آ جائے، حسنین جیسے بیٹے بھی آ جائے، زہرہ جیسی شریک حیات بھی آ جائے، فاتح بدر کہلائے، فاتح احد کہلائے، فاتح صفین کہلائے، فاتح خیبر کہلائے، اب جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ارے جس کی خدمت میں رسول کا امامہ اور ردا آ جائے وہ افضل ہے یا جن کی قسمت میں نالین بھی نہ آئے؟ جن کی قسمت میں نالین بھی نہ آئے۔ اور ایک مرتبہ کوشش کی تھی، یا رسول اللہ ان نالین کو ہمارا جی چاہ رہا ہے صاف کرنے کا، جی چاہ رہا ہے صاف کرنے کا، علی سے پوچھ لو۔ علی کے پاس آئے، یا علی یہ نالین ہمیں دے دو، کہ تمہیں نہیں مل سکتی، رسول سے پوچھو۔ پھر آئے رسول کے پاس، علی ایسا کہہ رہے، تو انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے، صحیح کہہ رہے۔ کہا کیا وجہ ہے ہمیں نہیں مل سکتی؟ کہ علی کو بلاؤ وہی بتائیں گے۔ مولا علی کو بلایا گیا، یا علی انہیں وضاحت کر دیے، پوچھ رہے۔ کہا سنو، اگر یہ نالین خالی مدینے کی گلیوں میں رہتی یا خالی مکے تک چلتی، اگر یہاں کی زمین پہ یہ نالین خالی چلتی تو میں تمہیں دے دیتا، میں تمہیں دے دیتا، لیکن یہ نالین وہ ہیں، آسمان پست رہے گا، یہ معراج پہ نالین جائیں گی۔ اگر آج میں نے تمہیں یہ نالین دے دی تو کل مدینے کی گلیوں میں تم شور مچاتے ہوئے گھومو گے کہ مصطفیٰ کو جو معراج ہوئی اس میں نالین تو وہی تھی جو ہم نے صاف کی ہے۔ کل مدینے کی گلیوں میں تم یہ شور مچاتے ہوئے گھومو گے، حضور کی نالین ہم نے صاف کی تھی۔ حضور نے کبھی ایسے موقعوں کو کسی کے ہاتھ نہیں دیا۔ امام حسین مسجد نبوی میں آئے، کسی صحابی سے کہہ سکتے تھے میرے نواسے کو اٹھا لو، نہیں کہا، خود خطبہ چھوڑا اور آغوش میں اٹھایا۔ کل کو یہ نہ کہہ سکے جب حسین گر رہے تھے تو ہم نے اٹھایا، کہا حسین تمہاری نسلوں کو اٹھائیں گے،
حسین تمہاری نسلوں کو اٹھائیں گے. اور آج جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو اگر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے وہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے, ہماری اذان میں خلل پڑتا ہے. آؤ ہم دکھا رہے ہیں نہ تمہاری اذان رسول والی ہے نہ صحابہ والی ہے. جس نماز میں ذکر حسین سے خلل پڑ جائے نہ وہ نماز مصطفیٰ والی ہے نہ وہ نماز صحابہ والی ہے. آؤ ہم تمہیں منظر دکھا رہے ہیں. مسجد نبوی, سب سے عظیم محراب مسجد نبوی کا, سب سے عظیم امام مصطفیٰ, سب سے عظیم صحابہ, نمازی, نماز ہو رہی ہے. ایسے میں نبی کی پشت پہ کوئی آ گیا. پہلے تو یہ جملہ سنیے, پشت رسالت پہ کوئی آ گیا. صحابہ نے سر اٹھایا, وہ نبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی سجدے سے سر اٹھائیں. نبی کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں, وہ وہاں سے آئے. نبی انتظار کر رہے ہیں, وہ وہاں سے آئے اور مجھے بتائے سر اٹھاؤں. وہ کسی اور کا انتظار کر رہا ہے, وہ مجھے حکم دے تو میں مصطفیٰ تک جاؤں. وہ حسین کا انتظار کر رہا ہے کہ حسین پشت سے اترے, حسین پشت سے اترے. جب یہ منظر دیکھا تو کہا جا جبرائیل, حسین سے کچھ نہ کہنا, میرے نبی سے کہنا سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین خود سے نہ اترے. صحابہ نے بار بار سر اٹھائے. اب صحابہ کسے دیکھ رہے ہیں؟ حسین کو. نبی کے ذہن میں کون ہے؟ حسین. اس مسجد میں وجود حسین ہے, اس مسجد میں صحابہ کی نظروں میں وجود حسین ہے. ارے کلمہ پڑھنے والوں اتنا تو سوچ لو, جب وجود حسین سے نمازوں میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے, جب وجود حسین سے خلل نہیں پڑ رہا ہے. اب دوسرا جملہ سنیے کہ ہم نماز میں زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا اشارہ کر کے کرتے ہیں, یہ اشارے والی نماز کیسی ہوتی؟ یہ صحابہ سے پوچھو کیسی ہوتی. صحابہ جب سجدہ کر رہے تھے اس کے بعد کیا کر رہے تھے؟ دیکھا حسین, پھر سجدہ. لفظ بدل دوں, زیارت حسین کی. بس چونکہ مجھے معلوم ہے گرمی کا مجھے احساس ہے, میں شکر گزار ہوں. بس آخری بات ہے, زیارت حسین کی, عبادت اللہ کی. زیارت حسین کی, عبادت اللہ کی. یہ سنت کس کی ہے؟ یہ سنت کس کی ہے؟ کہ صحابہ کی. زیارت نہ پڑھ کے تم نے یہ تو ثابت کر دیا نہ تم صحابہ والے ہو نہ تم رسول والے ہو. ہم زیارت پڑھ کے بتا رہے ہیں ہم وفادار صحابہ والے بھی ہیں, مصطفیٰ والے بھی ہیں, علی والے بھی ہیں. تو ہمارے پاس جو کردار ہے وہ نبی والا ہے, صحابہ والا بھی ہے. کون اس گرمی میں بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن معلوم ہے کہ اس گرمی میں اگر بیٹھیں گے تو قبر کی گرمی سے بری ہو جائیں گے. اگر یہاں بیٹھیں گے تو وہاں سے نجات ملے گی, یہ تو ہمارا یقین ہے نا مولا پہ. اور بس, لیکن ہم جب کرتے ہیں تو غیر پوچھتے یہ کون لوگ ہیں, تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں. کہتے ہیں یہ تعزیہ یاد حسین میں منا رہے ہیں, یہ یاد حسین نہیں منانا چاہیے. لیکن ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ تم جس کا جی چاہے یاد مناؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک یاد ایسی ہے کہ عالم اسلام میں ہر مسلمان مناتا ہے, وہ ہے یاد اسماعیل. ہم ذوالجناح نکالیں تو اعتراض, آپ پورے محلے میں بکرا گھما رہے ہیں, پورے محلے میں بکرا گھما رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ یہ کام کرتے جہاں بھیجنا چاہیے وہاں بھیجتے نہیں ہیں. اب یہ قربانی کا کیوں رکھا ہے جانور؟ اللہ نے کہا جو قوم ایک بکرے میں عدالت نہیں دکھا سکتی وہ امام کے معاملے میں کیا عدالت دکھائے گی؟ اس میں بھی تقسیم رکھی ہے نا, کہاں کہاں جنا. بہرحال اب یاد اسماعیل کیا ہے؟ باپ نے خواب دیکھا تھا, بیٹے سے کہا تھا خواب میں لے کے چلے اسماعیل بچ کے گھر تک آ جائے. یعنی یہ خواب اور بیٹا بچ کے گھر تک آ جائے تو پوری دنیا کا مسلمان یاد اسماعیل منا رہا ہے. لیکن جو سب کچھ قربان کر کے دین بچا کے تمہارے گھروں تک بھیج دے, اب اس کی یاد منائی جائے, اس کی یاد منائی جائے. تو یاد منانے والے کل بھی حسینی تھے, آج بھی حسینی ہے. جو اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں یہ کل بھی یزیدی تھے, آج بھی یزیدی. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. اور پھر دبی زبان میں کہتے ہیں یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. ارے
تم ان بزرگوں کے ماننے والے ہو جنہوں نے سجدے میں سر کاٹا تھا، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے نماز کے لیے سر کٹایا تھا۔ ہمیں ہی تو حق ہے نماز پڑھنے کا، اور کس کو حق ہے؟ بھائی نماز پڑھنے کا حق انہیں ہے جن کے امام نے سجدے میں سر کٹایا، جہاد کرنے کا حق ان کو ہے جن کا امام کسی میدان میں نہ بھاگا ہو نہ ہارا ہو، زکوٰۃ دینے کا انہی کو حق ہے جس کے امام نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، حج کرنے کا انہی کو حق ہے جس کا امام دیوار کعبہ میں در بنا کے اس میں آیا۔ آج خدا کا شکر ہے اس عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور یہ معجزہ میں بتا رہا ہوں، اس گھر سے 2 جنازے نکلے، لیکن کہیں آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ عزاداری میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ اپنا غم پیچھے کر دیا، کیوں؟ باپ کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے اولاد کو حسینی چھوڑ کے جانا، اس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں ہے۔ اور جہاں تک ماں کا مرحلہ ہے تو ہم کیا ماں کو جنت میں پہنچائیں گے جس ماں کے قدموں میں خود جنت ہے، اور ہم اس ماں کے بچوں سے محبت کرتے ہیں جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، اس علی کے لال کا ذکر ہے جو ساقی کوثر ہیں، اور یقیناً احساس ہے چونکہ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ جن بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا یقیناً تابوت دیکھ کے وہ ضرور یاد آئیں گے، اس لیے نہیں کہ دنیا سے چلے گئے، یہ یاد آئیں گے کہ اس تابوت کو کاندھا ہمارے باپ دیتے تھے، انجمنوں کا خیال ہمارے باپ کرتے تھے، یہ انتظام ہر طرف آپ کو وہ منظر یاد آئے گا۔ اور آج تو احساس نہیں ہوگا، لیکن جب پردیس جاؤ گے تو یہ دونوں چہرے ضرور یاد آئیں گے، کیونکہ ماں کا کردار وہ ہے جب بچہ پردیس سے آتا ہے نا تو باہوں میں بھر لیتی ہے اور پوچھتی بیٹا سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے یہی پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا؟ ہاں، مرنے والے نے اپنی بیٹی کو بھی چھوڑا ہے، بیٹوں کو بھی چھوڑا ہے۔ ماں باپ کے بعد ہر بھائی جو حسینی ہوتا اپنی بہنوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں یہ فطرت ہے کہ جس دن ماں باپ کے جنازے اڑ جاتے ہیں اس دن بیٹی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس گھر کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے، چونکہ جو راز و نیاز کی باتیں بیٹی اپنے ماں باپ سے کر لیتی ہے وہ بھائیوں سے نہیں کرتی ہے۔ لیکن آپ خوش نصیب ہیں، ماں کا جنازہ اٹھا تو بیٹی ضرور آئی ہوگی، باپ کا جنازہ اٹھا بیٹی ضرور آئی ہوگی، لیکن اللہ اکبر، حسین کو بھی اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھیں، ایک بیمار مدینہ اور ایک جناب صغرا۔ آج بھی مجلس ہو رہی ہے، اگر بیٹی کو باپ کی یاد آئے گی تو بیٹی آنسو بہائے گی، کوئی اس سے شکوہ نہیں کرے گا، لیکن حسین کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی صرف 2 بار ملاقات ہوئی کربلا کے بعد، اور ایک بیٹی مدینے کے بعد مل نہیں پائی حسین سے، نہ جنازے میں نہ چہلوں میں کسی میں، لیکن ایک بیٹی 2 بار ملی۔ کب؟ مقتل میں جب پہنچی تھی تو بدن پہ سر نہیں تھا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اس گرمی کے احساس میں آپ نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا، آپ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، انجمنوں کی حفاظت فرمائے، نوحے خانوں کی حفاظت فرمائے۔ 2 بار بیٹی ملی ہے، مقتل میں گئی ہے تو سر نہیں تھا، لیکن جب زندان شام میں حسین آئے ہیں تو سر تھا لیکن بدن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ بس جملہ سنیے، جو بیٹی زندہ رہنا چاہتی تھی، جو بیٹی زندہ رہنا چاہتی تھی شام کے زندان میں مر گئی۔ یہ جملہ آسان نہیں ہے۔ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی، کہاں جاتے ہیں، کتنی تمنا تھی وطن جانے کی۔ جو بیٹی زندہ رہنا چاہتی تھی شام کے زندان میں مر گئی، اور جو امام مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام نے کہا منہال اگر میں وقت کا امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ منہال شام و کوفہ کے بازار تھے، میری ماں و بہنوں کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں پہ کنیز و غلام بک رہے تھے، وہاں پہ کھڑا کیا تھا جہاں پہ کنیز و غلام بک رہے تھے۔ عزیز و کربلا کی ساری شخصیتیں مظلوم ہیں، ابھی آپ امام زمانہ کو بھی پرسہ دیں گے نا۔ یہ جو آج تابوت اٹھے گا نا، اپنے کاندھوں پہ رکھ کے یہ خیال رکھنا تمہارے آس پاس کوئی وقت کا امام بھی آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنے وقت کے امام کو بھی پرسہ دو گے، مولا وہ کس دن ہوگا جب آپ خود اپنے باپ کا جنازہ اٹھائے، ہم آپ کے ساتھ میں شریک رہیں گے۔ امام بھی آئیں گے نا پرسہ لینے کے لیے، کاندھا دینے کے لیے۔ کربلا میں ہر شخصیت مظلوم ہے عزیزوں، لیکن 4 ایسے نام ہیں
جنہیں کربلا میں بڑا ستایا گیا، جن پہ بڑا ظلم ہوئے، وہ 4 نام کون سے ہیں؟ ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام سجاد ہے، ایک کا نام زینب ہے، اور ایک کا نام سکینہ ہے۔ سب پہ ظلم ہوئے، لیکن یہ 4 وہ افراد ہیں، اور اس میں سے 2 عینی گواہ ہیں۔ ایک کا نام زینب ہے اور ایک کا نام سکینہ ہے۔ زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، سکینہ 4 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ ظالم یہ چاہتا تھا یہ دونوں مر جائیں۔ ظلم سنیے، جو لوگ زائر رہے اللہ نے اور دوبارہ جانا نصیب کرے، جو نہیں جا پائے وہ بھی جائیں۔ سب سے پہلا ظلم عباس پہ کیا ہوا؟ جب عباس کے شانے قلم ہوئے اور عباس زمین کربلا پہ آئے تو جس کے دل میں تمنا تھی، جو عباس سے ڈرتا تھا، عزیزوں سب تلواریں لے کے آئے۔ لاش عباس پہ اتنی تلواریں برسائی گئیں کہ بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی زائر سے پوچھئے غازی عباس کی قبر کتنی بڑی ہے تو وہ بتائے گا جتنی سکینہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ظلم شہزادی زینب پہ ہوا۔ شام آئیے، شام غریبہ، سب کی چادر چھینی گئیں، لیکن زینب کی چادر کو نیزے سے چھینا گیا ہے۔ چادر کے ساتھ ساتھ بال ٹوٹ کے زینب کے آئے ہیں، جس کے بالوں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا تھا؟ چادر لے جا کے لاش عباس پہ ڈالی ہے۔ عباس بڑا ناز تھا زینب کی چادر پہ، لو ہم تمہاری بہن کی چادر لے کے آئے ہیں۔ لاش عباس تڑپ گئی۔ بس دوسری شخصیت جناب سکینہ کی، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں آزادی ہے رونے کی، اس لیے سکینہ رو نہیں پائی۔ آپ اکثر ایک نوحہ سنتے نا، بابا میرے بالوں کو پکڑ کے تماچے مارے، یہ سنتے نا، بابا میرے بالوں کو پکڑ کے تماچے مارے۔ یہ بھی سنتے کہ اونٹ کی ننگی پشت پہ بی بی کو باندھ دیا گیا تھا۔ کیوں باندھا گیا تھا؟ سب سے پہلے بی بی سکینہ کو جناب زینب کی گود میں رکھا۔ سکینہ نے بے کفن باپ کے لاشے کو دیکھا، چیخ مار کے زمین پہ آ گئی۔ پھر اس کے بعد بی بی رباب کی آغوش میں رکھا، سکینہ نے چیخ ماری، پھر زمین پہ آ گئی۔ جب یہ بار بار سکینہ اونٹ سے زمین پہ آ رہی تھی، اتنے میں شمر غصے میں آگے بڑھا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا۔ اتنے میں شمر آگے بڑھا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا، بالوں سے اٹھا کے جو سب سے آخر میں اونٹ تھا اس کی ننگی پشت پہ باندھ دیا۔ ہائے وہ رباب کیا کرے، اللہ اکبر۔ زندان شام چلی گئی۔ جب بچی وہاں روتی تھی نا تو حکم ہوا اس بچی کو ایسے اندھیرے میں رکھا جائے جہاں سے کسی کی شکل نہ دکھائی دے۔ سب سے زیادہ اندھیرے میں رکھا سکینہ کو، تو سکینہ آواز دیتی تھی، بھیا سجاد یہ اندھیرے مجھے کھا جائیں گے، یہ اندھیرے مجھے مار دیں گے، مجھے لگتا دوبارہ بابا سے ملاقات نہیں ہوگی۔ عزیزوں وہ دن بھی آیا، سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کسی بھائی کو اللہ اتنا مظلوم نہ بنائے جتنا سید سجاد تھے۔ بہن کا جنازہ، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، قبر کے قریب جا کے کہتے بابا میں قبر تک تو لے کے آ جاؤں گا، لیکن بابا میں قبر میں کیسے اتاروں گا، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لا میرے لال سجاد میری امانت مجھے دے دو۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ عباس کے ہاتھ تھے یا حسین کے۔ جب رہائی کا حکم ملا نا تو کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے چاہو تو شام میں رہو یا مدینے یا کربلا، تو بی بی کہتی ہے ہم شام میں تو نہیں رہیں گے، لیکن مدینے جائیں گے، لیکن کربلا ہو کے جائیں گے، کربلا ہو کے جائیں گے۔ لٹا ہوا سامان سب آ گیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو ایک بی بی نظر نہیں آئی۔ زینب نے کہا بھابھی رباب کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے۔ زینب کو لے کے پہنچے زندان شام۔ سکینہ کی قبر کو رباب ایسے باہوں میں بھرے ہوئے تھی جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو آغوش میں لینا چاہتی ہو۔ کہتی تھی بیٹا اٹھو اٹھو، رباب اکیلی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ امام نے کہا میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں، چلے آئے۔ قافلہ چلنے کو تھا، بس 2-4 جملے سنیے، آپ نے بہت گریہ کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قافلہ چلنے کو تھا تو بی بی زینب نے کہا میرے لال سجاد ہم ابھی کربلا ایسے نہیں جائیں گے، ایک بار قافلے کا رخ زندان شام کی طرف موڑ دو، ایک بار قافلے کا رخ زندان شام کی طرف موڑ دو۔ جب قافلہ زندان شام میں آیا تو راوی کہتا زینب اونٹ کی پشت سے زمین پہ آئیں اور کونیوں کے بل قبر سکینہ پہ پہنچی، اور قبر سکینہ میں باہوں میں بھر کے کہا میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔
میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن سکینہ میرا وعدہ رہا زینب ضرور آئے گی لوٹ کے۔ اتنے میں شام کی عورتیں آ گئیں، شام کی عورتیں آ گئیں۔ شام کی عورتوں نے کہا بی بی یہ کس کی قبر ہے؟ کہا میرے جگر کے ٹکڑے کی قبر ہے، حسین جسے عاشور میں میرے حوالے کر کے گئے تھے، یہ اس کی قبر ہے۔ جب شام کی عورتیں بھی رونے لگی اور جب زینب چلنے لگی تو شام کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بیبیوں، ہم نے اتنے دن مجلس کی، تم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، تم میرے علی اکبر پہ روئی، تم میرے قاسم پہ روئی، تم میرے عباس پہ روئی، بس ایک احسان زینب پہ کر دینا۔ کہا بیبی جلدی بتائیے۔ کہا اے بیبیوں، جب شام کا وقت ہو تو اپنے گھروں سے آنا، میری بچی کی قبر پہ ایک چراغ جلا دینا، اس لیے سکینہ کو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ میری بچی کی قبر پہ ایک چراغ جلا دینا، میری بچی کی قبر پہ ایک چراغ جلا دینا، اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ عزیزو آ جائیے، آج کی تاریخ کی مجلس امام حسن عسکری سے منسوب ہے۔ ہائے وہ امام جو پردے میں ہے، لیکن میں کہوں گا امام بڑے خوش نصیب تھے۔ جب آپ کے بابا کا وقت قریب آیا تو آپ بابا کے سراہنے آ گئے، جنازے میں شریک ہو گئے، کفن میں شریک ہو گئے۔ ارے امام ذرا کربلا میں، ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، بڑے مظلوم جنازے ہیں آل محمد کے۔ نبی کا جنازہ چند لوگوں میں اٹھا، فاطمہ کا جنازہ اندھیرے میں اٹھا، حسن کا جنازہ جب گیا تو تیروں کی بارش ہوئی، واپس آیا، لیکن حسین کا جنازہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ لیکن ہاں امام کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کی بھیڑ نظر آئی ہوگی۔ خود امام حسن عسکری نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا اے میرے جد حسین، میرا جنازہ، ہائے آپ کا جنازہ نہ اٹھا۔ ہاں زلجنا آیا در خیمہ پہ تو سکینہ نے حال دیکھا، زلجنا کے قدموں میں پائے ڈال کے کہا زلجنا میرا بابا کہاں گیا؟